اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں عقائد کے بارے میں بیان چل رہا تھا اور احوال آخرت تقریباً مکمل طور پر بیان کرنے کے بعد ہم معجزات کی طرف آئے تھے کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائیں گے وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے افعال ان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ جو خارق عادت ہوتے ہیں، خلاف عادت ہوتے ہیں، اور وہ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ کوئی عام انسان کیا خاص انسان بھی اس کے جیسا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ نبی کا عمل، یہ والا عمل سامنے والے کو مقابلے سے مکمل طور پہ عاجز کر دیتا ہے، اور عاجز کرنے والی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے، عاجز کر دینے والی، تو لہٰذا اس کو نبی کریم کے اس قسم کے افعال کو، انبیاء علیہ السلام کے اس قسم کے افعال کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ہر نبی اپنے ساتھ معجزہ لے کر آتے ہیں، اور جب نبی سے معجزہ طلب کیا جائے تو ان پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سب سے پہلے انتخاب کیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم نبوت کے سلسلے میں بیان کر رہے تھے اس میں بھی کچھ معجزات کا تذکرہ ضرور کیا گیا تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ذرا تفصیلی اور کلام ہو جائے، تو علیحدہ اس کا ایک ٹاپک رکھا گیا تاکہ ہمارے ذہن میں اور خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ معجزہ حق ہے اور معجزے کا انکار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو مطلقاً انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا انکار کر دے گا، فقہا نے اس کو کافر قرار دیا ہے کہ معجزے کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، لہٰذا معجزے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ذرا ضمناً بات ذہن میں رہے۔ تو ہم جو اب معجزہ عرض کر رہے تھے وہ بخاری کی ایک روایت تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے ایمان لانے کا کیا چیز واقعہ بنی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور وہ معجزہ غیبی خبر کا دینا تھا۔ اور اس قسم کے معجزات کا تو اتنا صدور ہوا ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا صدور ہوا ہے کہ جن کا گنتی اور شمار غالباً نہیں ہو سکتا۔ مبالغتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت کثیر، بہت ہی کثیر، اور یہی چیز پھر ان کے ایمان لانے کا سبب بنی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ نبی کریم وہاں پر آئے تو میں نے ان سے 3 کویسچنز کیے، اور یہ صرف نبی ہی اس کا جواب بتا سکتا تھا، ان کو اتنا علم تھا۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی، دوسرا یہ کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے، اور تیسرا یہ کہ بچہ اپنے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی مشابہت کس چیز کی بنا پر اختیار کر لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دے گی، اور وہ پہلا کھانا جسے جنتی لوگ کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ اور اس کے بعد سرکار نے تیسرے سوال کا جواب دیا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب ہو جائے تو مرد بچے کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد پر غالب ہو جائے تو وہ بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یعنی جس کا پانی غلبہ پا جاتا ہے بچے کی مشابہت زیادہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جواب دیے تو وہ سمجھ گئے، اور یہ جواب ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے جواب نہیں تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس کی کیا اس کا معیار ہوتا کہ یہ جواب بالکل درست ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے جوابات معلوم تھے، پچھلی کتب میں درج کیے گئے تھے، اللہ کی طرف سے درج تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ بات صرف نبی ہی بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، تبھی کویسچن کیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات پچھلے آسمانی کتب میں درج جوابات کے موافق ہو گئے تو پھر آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، تو فوراً ایمان لے آئے۔ اور یہ آخری قصہ دلچسپ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود جو ہیں یہ بہتان لگانے والی ایک قوم ہے، تو لہٰذا آپ میرے بارے میں ان لوگوں سے ذرا پہلے آپ پوچھ گچھ کریں اور پھر میرے اسلام کو ان کے اوپر ظاہر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف چھپا دیا اور کچھ یہود کو بلوایا اور پوچھا کہ تم میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں؟ تو بولے کہ یہ ہم میں بہترین ہیں اور بہترین باپ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو بولے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
پناہ عطا فرمائے اسلام سے، معاذ اللہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل آئے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اب وہ فوراً یہود بولے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بدترین لوگوں میں سے ہیں اور بدترین باپ کے بیٹے ہیں، اور بہت ساری برائیاں شروع کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ یعنی یہ گویا کہ پہلے ہی اپنے لیے آپ نے ایک دفاع کا انتظام کیا کہ اس سے پہلے کہ میں ایمان لا کر میرا اسلام لانا مشہور ہو اور پھر یہ آ کے نبی کریم کے سامنے آ کے الٹی سیدھی باتیں کریں، پہلے ان کی زبان سے حق نکلواؤ۔ تو اس لیے آپ چھپ گئے اور حق نکلوایا، اور پھر جب آپ سامنے ظاہر ہوئے تو پھر انہوں نے بہتان لگانا شروع کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کسی کی حقیقت، اچھی حقیقت کو، اس کے اچھے اوصاف کو چھپا کر صرف بہتان تراشی کرنا یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما، میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ایک اور معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا، ایک غیبی خبر جو غزوہ بدر کے موقع پر ظاہر ہوئی، وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 5619 ہے۔ صحابہ کرام اس کے راوی انہی سے یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے لیے لوگوں کو بلایا تو لوگ آئے اور لوگ بدر کی طرف چلے، حتیٰ کہ ہم بدر کے مقام پر اتر گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، یعنی یہاں پر کافر مرے گا، اور اپنا ہاتھ زمین پر ادھر ادھر رکھتے تھے۔ راوی نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے نہیں ہٹا، یعنی سرکار نے فرمایا یہاں یہ کافر مرے گا، اس مقام پہ یہ کافر مرے گا، اس مقام پہ یہ کافر مرے گا، اور ابھی جہاد شروع نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب جہاد ہوا تو جہاں نبی کریم نے دست مبارکہ رکھا تھا اور کافر کے گرنے کی خبر دی تھی اسی مقام پر کافر گرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعطائے الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیبی خبریں جانتے ہیں، مستقبل کا حال جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ یہ کہنا کہ معاذ اللہ نبیوں کو یا خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کل کے بارے میں بھی خبر نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، غیر درست بات ہے، کیونکہ ہم نبوت کے بیان میں تفصیلی طور پہ کلام کر چکے ہیں کہ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیبی خبر دیتا ہے، ورنہ امتی اور نبی میں فرق کیا رہے۔ نبی تو آتا ہی وہ ہے جو پوشیدہ امور کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے کہ اس غیب پر ایمان لے آؤ، اور یہ لوگوں کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اب کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ لازم بات ہے نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے قرآن کے نزول کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہارا ایک رب ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، یہ قرآن، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جنوں کے، فرشتوں کے، عذاب قبر کے بارے میں، میدان محشر کی تفصیلات بیان کی۔ سب غیبی امور ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ واقعی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہیں کہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ہمیں علم حاصل ہوا، اور اس علم کی بنیاد پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حصی طور پہ کسی کو محسوس نہیں کیا ہے۔ شاید ایک شخص پوری زندگی فرشتوں کے ساتھ رہنے کے باوجود زندگی گزار دے، لیکن اسے فرشتوں کی موجودگی کا احساس نہ ہو، کیونکہ ان کی کوئی اسمیل نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے، وہ ان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، ان کی جسم کی یا بدن کی حرارت گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے